آیت 17۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قال کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، رب میرے پروردگار، بما انعمت اس وجہ سے کہ تو نے انعام کیا علیہ مجھ پر، فلن اکون میں نہ بنوں گا ظہیرا مددگار للمجرمین مجرموں کا۔ ہر انسان کے اوپر اللہ رب العالمین کے بیش بہا انعامات ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ لوگو اللہ کے انعامات شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے ہو۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں جو بغیر دعا کے، جو اللہ رب العالمین نے بن مانگے اس کو عطا فرمائی ہیں۔ جیسے انسان نے اپنی جان کو مانگا نہیں، ہاتھوں کو مانگا نہیں۔ اگر ہاتھ نہ ہوتے، صرف استنجا کرنے کے لیے دوسروں کا محتاج ہوتا تو کس قدر مشکل ہوتی۔ لیکن اللہ رب العالمین نے آنکھیں دی ہیں، ہاتھ دیے ہیں، اس کے اوپر اللہ رب العالمین کا جتنا شکر ادا کرے اتنا ہی کم ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ارشاد فرما رہے ہیں، اے میرے رب تو نے میرے اوپر انعامات کیے۔ اب دیکھیں جس وقت اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں تو ایک شکر یہ ہے زبان کے ذریعے اللہ تیرا شکر تو نے نعمتیں دی ہیں۔ ایک شکر یہ ہوتا ہے کہ جو نعمتیں ہیں جائز طریقے سے حاصل کرے اور اس میں سے کسی کا حق نکل سکتا ہو تو نکالے۔ دولت اللہ رب العالمین نے دے رکھی ہے اور اس میں سے زکوٰۃیں خیراتیں نکل سکتی ہیں، وہ نکالے، یہ شکر عملی شکر ہے۔ علم اللہ رب العالمین نے دے رکھا ہے، اس کے اوپر اخلاص کے ساتھ عمل کرے، اللہ کے بندوں کو سکھلائے، یہ اس نعمت کا شکر ہے۔ اور شکر کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا، انسان اللہ تعالیٰ کی کامل اطاعت اور کامل بندگی کرے۔ اب ذرا غور کیجیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دو باتیں ذکر کر رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ذکر کر رہے ہیں کہ رب میرے رب ما انعمت علیہ، اس وجہ سے کہ تو نے میرے اوپر انعام کیا، حیات دی ہے، عزت دی ہے، اور علم اور فہم و فراست دیا ہے، طاقت دی ہے، قوت دی ہے۔ یا اللہ تو نے بہت کچھ مجھ کو عطا کیا ہے۔ اب دیکھیں شکریہ کا انداز کیا ہے کہ جتنی میری صلاحیتیں طاقتیں ہیں، اے اللہ فلن اکون ظہیرا للمجرمین، میں مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا، میں ظالم سیکولر حکومت کا کل پرزہ نہیں بنوں گا، میں ظالموں کا فرعونیوں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ میں نے جس طرح گزشتہ کل ایک مظلوم نے مجھ کو مدد کے لیے پکارا تھا، اس کی مدد کے لیے تو میں کھڑا ہو گیا تھا، تو جو مظلوم ہوگا، فریاد کرے گا، پکارے گا، اس کی مدد کے لیے تو میں کھڑا ہوں گا۔ لیکن جو ظالم ہوگا، مجرم ہوگا، اے اللہ تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ میں مجرموں کا اور مجرم سیکولر حکومتوں کا کبھی بھی مددگار نہیں بنوں گا، اے اللہ میں اچھے لوگوں کا حمایتی بنوں گا۔ فاصبح فی المدینۃ، داخل ہوئے شہر کے اندر، خائفاً ڈرتے ہوئے، یترقب بھانپتے ہوئے، خطرہ۔ شہر کے اندر داخل ہوتے ہیں، اب دل کے اندر انسان ہے، کسی قدر دل کے اندر ڈر بھی ہے، پریشانی بھی ہے کہ پکڑ نہ لیا جاؤں۔ ذہن کے اندر یہ مقتول کے ورثاء پہنچ گئے ہوں گے، کیس دائر کر دیا ہوگا، اب قاتل کی تلاش ہوگی تو ممکن ہے مجھ کو پکڑ نہ لیا جائے، تو خائفاً ڈرتے ہوئے، یترقب انتظار کرتے ہوئے۔ اب دیکھتے کیا ہے کہ وہی شخص کہ جس نے گزشتہ کل ان کو مدد کے لیے پکارا تھا، رہو اب دوبارہ پکار رہا تھا ان کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ دوبارہ وہی ایک اور قبطی کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم کے اندر تو یہ بات تھی کہ جو قبطی ہیں، یہ جو فرعونی ہیں، یہ بنی اسرائیل کے اوپر ظلم کرتے ہیں، ان کا استحصال کرتے ہیں، ان کو دباتے ہیں، ان کو مارتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب پکارا تو کہا، قال اسے موسیٰ علیہ السلام نے، انک لغوی مبین،
جو بنی اسرائیلی تھا اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ معلوم ایسے ہوتا ہے کہ خطا تیری، کل بھی تو لڑائی کر رہا تھا، آج بھی تو لڑائی کرتا ہے، بڑا جھگڑالو معلوم ہوتا ہے، کل تیری وجہ سے تو ایک بندہ ہی میرے ہاتھ سے ضائع ہو گیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس کو تنبیہ کر رہے ہیں، انک بے شک تو لغوی، گمراہ ہے، بے کا مبین، کھلے طور پر۔ فلما ارادہ، اب چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم کے اندر تو یہ بات تھی کہ یہ جو قبطی ہیں، ظالم ہیں، یہ تو بڑا ظلم کرنے والے ہیں، تنگ کرنے والے ہیں اور لوگوں کا استحصال کرتے ہیں، دبا کر کے رکھتے ہیں۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ ہو کہ آگے جائیں اور جو ظالم ہے اس کو پکڑ لیں، اس کو پیچھے کر لیں اور ان کو چھڑا لیں۔ فلما، جس وقت، فلما ان ارادہ، جب ارادہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب تو کہ پکڑ لے، کس کو پکڑ لے؟ بالذی ہوا عدو لہما، اس کو جو ان دونوں کا دشمن تھا، بنی اسرائیلی کا بھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی۔ تو کون دشمن تھا؟ وہ جو قبطی تھا، کافر تھا۔ تو اس کو پکڑ لیں، اس کو سمجھائیں کہ لڑائی کیوں کرتے ہو، بنی اسرائیلی جو کمزور قسم کے لوگ ہیں ان کو کیوں دباتے ہو، آخر مارتے ہو، مارنے کی وجہ کیا ہے؟ قال یا موسیٰ، تو جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کی کہ کل بھی تم لڑ رہے تھے اور آج بھی تم لڑائی کر رہے ہو، معلوم ایسا ہوتا ہے خطا تمہاری ہے، تو بنی اسرائیلی ڈر کے اس کے دل کے اندر یہ بات آ گئی کہ کل اس کو مارے، آج کہیں مجھ کو نہ مار دے، تو اس کے منہ سے یہ بات نکل جاتی ہے کہ کل فلاں کو مارے، آج مجھ کو مارنا چاہتا ہے۔ قال کہ یا موسیٰ، موسیٰ ترید، کیا تو چاہتا ہے کہ تم مجھ کو مار ڈالے جیسے کل ایک بندے کو مار دیا تھا؟ تو جس وقت یہ بات اس قبطی نے سنی تو پوری تحقیق ہو رہی تھی، معاشرے کے اندر قاتل کی تلاش کی جا رہی تھی، کسی کو معلوم نہیں ہو رہا تھا کس نے مارا ہے۔ تو قبطی کو معلوم ہو گیا، لڑائی چھوڑتا ہے، فوراً جاتا ہے اور فرعونیوں کو، اعلی دربار کو خبر دے دیتا ہے کہ مارنے والا، قبطی کو مارنے والا، اعلیٰ نسل کے بندے کو مارنے والا یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ تو موسیٰ ہے۔ وہاں پر وہ خبر پہنچا دیتا ہے۔ ان ترید، تو یہ بنی اسرائیلی کہہ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا ہے کہ ان ترید، تو نہیں چاہتا، الا مگر ان تکون، یہ کہ جب بہرن تو زبردستی کرنا چاہتا ہے، بس لوگوں کو تجھے مارنا آتا ہے کہ مارتا ہے اور جان ہی سے ختم کر دیتا ہے، اور تو نہیں ہے مصلحین میں سے۔ بہتر تو یہ ہے کہ تم آ جائے اور تو بندے لڑ رہے ہیں تو سمجھا بجھا کر صلح کرا دے۔ تو یہ جملے اس بنی اسرائیلی کے منہ سے نکلتے ہیں کہ کل ایک بندے کو مارا، آج مجھ کو مارنا چاہتا ہے، دوسرے کو پتہ چل جاتا ہے، جا کر کے وہ خبر دے دیتا ہے، وہاں فوری اجلاس طلب ہو جاتا ہے، اور جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو جس مجلس کے اندر، جس عدالت کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے مارنے کا، قتل کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اسی میں سے ایک بندہ اٹھ کر کے آ جاتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ خبر دے دیتا ہے کہ تمہارے قتل کی بات ہو رہی، لہٰذا یہاں سے چلے جاؤ۔ تو اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں، نیک بندے ہوتے ہیں، پریشانیاں ان کے اوپر بھی گزرتی ہیں۔ تو وہ جو ایام تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، کسی قدر غم کے کہ پکڑا جاؤں تو مارا جا سکتا ہوں، تو ظاہر بات ہے غم کے ایام تھے، جیسے یہاں الفاظ سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ خائفاً، ڈرتے ہوئے، یا ترقب، خطرہ پامتے کہ کسی وقت پکڑا جا سکتا ہوں، گرفتار ہو سکتا ہوں، اور پھر آگے قتل کا کیس ہے اور اس کے اندر مجھے بدلے کے اندر مارا بھی جا سکتا ہے۔ تو یقیناً ان کے اوپر ایام تھے، پریشانی کے ایام تھے، لیکن ذرا دیکھیے کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ نے سبب کر دیا ہے کہ انہی لوگوں میں سے ایک نے آ کر کے بتلا دیا ہے، اس علاقے کو چھوڑ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ جس وقت حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر کے اندر پہنچ جاتے ہیں، سارا قصہ کرتے ہیں، تو وہ ان کو تسلی دیتے ہیں کہ ظالم قوم سے نجات پا کر کے آ گئے ہو۔ اب غور کیجیے، جس وقت وہاں چلے جاتے ہیں مدین کے اندر، تو وہاں اللہ رب العالمین سے سوال کرتے ہیں، رب، اے میرے پروردگار، جو کچھ تم مجھ کو عطا کرے تو میں اس کا فقیر، محتاج ہوں۔ اب وہاں سے غم تھا، پریشانی تھی، ایک غیر علاقے کو چلے جاتے ہیں جہاں پر کوئی چائے کا پوچھنے والا نہیں، پانی کا پوچھنے والا نہیں، روٹی کا پوچھنے والا نہیں، کوئی چھت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ اب یہ دعا اللہ سے کی ہے، اللہ جو کچھ تو مجھ کو عطا کر دے میں اس کا محتاج ہوں۔ تو کیسے، ذرا غور کیجیے، دعا کی، اللہ تعالیٰ نے پریشانی کو بھی دور کر دیا ہے، اس وطن کے اندر پناہ بھی مل گئی ہے، شہریت بھی مل گئی ہے، گھر بھی مل گیا ہے، اور کاروبار بھی مل گیا ہے، زوجہ بھی مل گئی ہے، اور رشتہ دار سسرال بھی مل گیا ہے۔ تو کیسے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے لیے اسباب بنا دیتا ہے کہ ایک طرف قتل کا کیس ہے، وہاں پر گرفتاری کی باتیں ہو رہی ہیں، بدلے میں پکڑ کر کے مارنے کی اور پریشانی کا عالم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بحفاظت نکالتا ہے اور مدین کو پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں پر غیر علاقے کے اندر کون چھوڑتا ہے؟ ادھر ہی بہت سارے لوگ جاتے ہیں ایک وطن سے دوسرے وطن کو، بیچ میں کوئی پکڑ لیتا ہے، آنکھیں بند کر کے گولیاں مار کر کے وہ پھینک دیتے ہیں غیر وطن کے اندر، تو انسان کو پناہ مل جائے، وہاں کی شریعت مل جائے، تو کیا یہ اللہ رب العالمین کا احسان نہیں؟ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں، ارادے کے ساتھ اللہ کے راستے کے اوپر چلنا چاہتے ہیں، ایسی بات نہیں کہ پریشانیاں نہیں آئیں گی، پریشانیاں آ جاتی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین ان کے غموں کو دور کرتا ہے، ان کے پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ تو شعیب علیہ السلام نے تسلی دی کہ تم نجات پا چکے ظالم قوم سے۔ وہاں پر پھر 8 سال کے بجائے 10 سال کا عرصہ گزارتے ہیں، پھر زوجہ کو لے کر کے واپس آتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کوئی دور کے مقام کے اوپر ان کو نبوت کے منصب سے بھی سرفراز فرماتا ہے۔ قال، کہا،
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب میرے رب ما انعمت، اس وجہ سے کہ تو نے انعام کیا علیہ مجھ پر، فلن اکون میں نہ بنوں گا ظہیراً مددگار للمجرمین مجرموں کا۔ فاصبح فی المدینۃ، بس داخل ہوئے شہر میں، خائفاً ڈرتے ہوئے، یترقب انتظار کرتے ہوئے، خطرہ بامتے ہوئے۔ فاذا الذی، پس ناگاہ وہ شخص کے استنصرہ مدد کے لیے پکارا تھا اس کو، بالامس گزشتہ کل، یستصرخ ان کو پکار رہا تھا، قال کہا لہو سے موسیٰ علیہ السلام نے، انکا بے شک تم لغوی گمراہ ہے، مبین کھلے طور پر۔ فلاما، پھر جب ان یہ کہ ارادہ کیا، یبتشا پکڑ لے موسیٰ علیہ السلام، بالذی اس کو، ہوا جو عدو دشمن لہما ان دونوں کا، موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیلی کا، مراد کبتی ہے۔ قالا، تو کہا اس بنی اسرائیلی نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اترید، کیا تو چاہتا ہے، ان تقتلنی، یہ کہ مجھ کو قتل کر دے، کما جیسے قتل تھا تو نے قتل کیا، نفسن ایک جان کو، بالامس سے گزشتہ کر، ان ترید، تو نہیں چاہتا، الا مگر ان یہ کہ تکون، تو ہو جائے جبارن زبردستی کرنے والا، ظلم و ستم کرنے والا، فی الارض زمین، مما ترید، اور تو نہیں چاہتا، ان یہ کہ تکون، تو ہو جائے من المصلحین، صلح کرانے والوں میں سے۔ اللہم رب العالمین آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔